بوڑھا ہوں، یعنی میں سن رسیدہ ہوں، زیادہ بوڑھا ہوں، مگر بڑے تو حضور ہی ہیں۔ اب ایک تذکرہ عمر میں سالوں کی زبان میں بات ہو رہی ہے کہ بڑا کون ہے، کون پہلے پیدا ہوا، مگر اس میں بھی لفظ بڑا کا استعمال کرنا ان کا ادب اجازت نہیں دیتا۔ یہ صحابہ کرام سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی پوچھا ہے، ان کو بھی یہی جواب ملا۔ اور دوسری روایت میں آیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد۔ انہوں نے بتایا کہ بڑے تو حضور ہی ہیں، میں تو بس پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ ہائے ہائے، بڑے تو حضور ہیں، آپ سمجھ رہی ہیں، میں تو پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب، حضور کے چچا، امام ابن عساکر اور ابن نجار روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، ان سے بھی یہ پوچھا گیا، سوال کیا، وقیل علی العباس انت اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں یا عمر میں؟ چچا عباس بن عبد المطلب یا حضور؟ قال هو اکبر منی، هو اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بڑے تو حضور ہی ہیں، مجھ سے بڑے وہی ہیں، میری تو بس پیدائش پہلے ہو گئی تھی۔ اب آپ مجھے بولیے، ایک نے بات نہیں کی، کتنے صحابہ سے ایک سوال مختلف مواقع پر ہوا ہے، مگر کوئی ایک صحابی بھی لفظ اکبر، عمر میں بڑا ہونا، اتنی بات کی نسبت بھی اپنی طرف حضور کے مقابلے میں گوارا نہیں کرتا۔ یہ کتنا لطیف ادب ہے، ان کے ایمان کا عالم کیا ہے۔ اسی کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا اپنی تاریخ میں، اور ابن عساکر نے بھی روایت کیا۔ پھر آگے اس سے لطیف بات، عبد بن فیروز روایت کرتے ہیں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے پوچھا گیا کہ قربانی کے جو جانور ہیں ان میں سے کون کون سے ہیں جو جائز نہیں، کون کون سے جانور ہیں قربانی کے جو جائز نہیں۔ اب وہ جواب دیتے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام حدیث سنا رہے ہیں کہ ممبر پہ قیام فرما تھے، اور حضور علیہ السلام نے اس طرح 4 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ 4 جانور فلاں 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 فلاں، ان کی قربانی جائز نہیں۔ تو وہ حدیث ریپیٹ کر رہے تھے، انہوں نے ہاتھ اٹھائے آقا کی حدیث سنانے کے لیے، کہتے ہیں کہ یہ جو انگلیوں کا اشارہ کر دیا نا، اور آقا نے بھی کیا تھا، کہنے کہ میری انگلیاں چھوٹی ہیں حضور سے۔ یہ جملہ بول کر کہا تو آقا نے فرمایا تھا کہ یہ 4 جانور ناجائز ہیں۔ اپنی چونکہ انگلیوں کی ایک شیپ بن رہی تھی، اسی طرح جیسے آقا نے 4 انگلیاں کھڑی کر کے بتایا تھا، دیکھا کہ کہیں مماثلت بن رہی ہے، اس مماثلت کی نفی کے لیے کہہ دیا کہ میری انگلیاں ان جیسی نہیں ہیں، چھوٹی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک عام گفتگو ہے، ایک ڈائیلاگ ہے، ایک کنورسیشن ہے، ایک تبادلہ خیال ہے، ایک انداز بیان ہے، اس میں نہ مماثلت ہو رہی ہے، نہ مساوات ہو رہی ہے، نہ بے ادبی اور گستاخی ہو رہی ہے، مگر جہاں ہلکا سا شائبہ مماثلت کا نظر آتا ہے وہاں بھی وہ سوء ادب سمجھتے ہیں اور ایک جملہ اضافتاً کہہ کر اپنی محبت اور ادب کا اظہار کرتے ہیں۔ روایت آئی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور بہت ساری کتب میں پھر یہ حدیث بہت سارے طرق سے آئی ہے۔ سیدنا عثمان غنی کا وفات کے دن، شہادت کے قریب، اس زمانے میں فرمانے لگے اپنا ہاتھ دکھا کر کے خدا کی قسم دیکھو میرا ہاتھ، میں نے آقا علیہ السلام کے دست اقدس میں دے کے بیعت کی تھی، جس دن سے حضور کے دست اقدس میں اپنا دایاں ہاتھ دے کر بیعت کی، وہ دن اور آج میری وفات، یعنی آخری زمانہ آ گیا عمر کا، آج کے دن تک میں نے غسل اور طہارت کے وقت بھی اس کو استعمال نہیں کیا، چونکہ یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ سے مس ہوا تھا۔ اب بولیے کہیں ہے قرآن میں ایک شک بھی ان میں سے کہیں قرآن میں ہے، کہیں حدیث میں ہے حضور نے فرمایا ہو کہ یہ آداب ہے؟ یہ آداب، اس درجے کے لطیف آداب تعظیم و تکریم کے کون سکھاتا تھا؟ یہ محبت خود سکھاتی تھی، محبت سکھاتی تھی۔ پھر بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں
غسل کی مجھے حاجت تھی، صحیح بخاری میں ہے، غسل کی حاجت تھی اور میں ایک گلی میں جا رہا تھا، آگے اتفاق سے گیا تو آقا علیہ السلام کی نشست تھی، تو وہیں سے مڑ کے کسی اور راستے پہ چلے گئے، چونکہ اب نشست تھی تو وہاں بیٹھنا تھا، مڑ کے واپس آ گئے، گھر جا کے غسل کیا، طہارت کی، وضو کیا، اس کے بعد پہنچے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تم نظر نہیں آئے، دیر سے آئے ہو، کہاں تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابھی غسل کرنا تھا اور وضو کرنا تھا تو میں پانی کی تلاش میں تھا، تو آگے اتفاق سے نشست دیکھی، میں مڑ گیا کسی اور راستے تاکہ پانی لوں، غسل اور وضو کروں، پھر آؤں۔ آقا علیہ السلام کی مجلس میں یا آقا علیہ السلام جس راستے سے گزر رہے ہیں ان کے سامنے سے گزرنا گوارا نہیں کیا کہ اس حال میں آقا کی نگاہ نہ پڑے۔ مواہب الدنیا میں اسی طرح روایت ہے، ایک صحابی روایت کرتے ہیں، اصلع بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی ڈیوٹی تھی جب آقا علیہ السلام کہیں آپ نے جانا ہوتا سفر پر تو وہ آقا علیہ السلام کی اونٹنی پر کجاوا، اونٹ پر آپ کا کجاوا فکس کرتے تھے، لکڑی کا جو کجاوا ہوتا ہے نا اس کو فکس کرتے تھے، اس کی ڈیوٹی تھی۔ ایک دن علی صبح آقا علیہ السلام کا سفر تھا، انہوں نے غسل کرنا تھا، بیمار تھے، صحت اچھی نہیں تھی، پانی موجود نہیں تھا، بہت ٹھنڈا یخ پانی تھا، بخار تھا، تو اب پریشان تھے کہ کچھ گرم پانی کروں اور پھر غسل کروں۔ آقا علیہ السلام کے سفر کا وقت شروع ہو گیا، انہوں نے وہ جو کجاوا فکس کرنا تھا اونٹنی کا لکڑی کا وہ نہیں فکس کیا۔ ایک صحابی کو بلایا کہ میں نے غسل اور وضو کرنا ہے، آقا علیہ السلام کے سفر کا وقت ہو گیا ہے، تم فکس کر دو۔ اس نے فکس کر دیا، تیزی سے غسل اور وضو کر کے دوڑے اور سفر میں جا کے قافلے سے مل گئے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا اصلع بن شریک کیا بات ہے، آج کجاوا تم نے ہمارا فکس نہیں کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ کیسے پتا چلا؟ آقا نے فرمایا کجاوا اس طرح نہیں صحیح فکس ہوا جیسے تو کیا کرتا ہے۔ کیوں نہیں کیا؟ آقا یا رسول اللہ میں نے غسل کرنا تھا اور میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں ٹھنڈے پانی سے گریز کر رہا تھا تو میں نے دوسرے صحابی کو بھیجا۔ آقا علیہ السلام کو اس کے ادب کا جو رنگ پسند آیا اور خدا کو پسند آیا، اسی لمحے اللہ نے تیمم کی آیت بھیج دی۔ یہ آیت تیمم کہ اگر آپ بیمار ہیں، مریض ہیں اور آپ وضو نہیں کر سکتے، پانی ٹھنڈا ہے تو آپ تیمم کر لیا کریں، یہ آیت بھی امت کو جو بطور نعمت نصیب ہوئی یہ اصلع بن شریک کے ادب مصطفیٰ کے صدقے سے نصیب ہوئی کہ کجاوے کو ہاتھ نہیں لگایا جس پر حضور نے بیٹھنا ہے، اس کجاوے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ لکڑیوں کا ادب یہ ہے، اندازہ کر لیں، یعنی یہ محبت خود ادب اور تعظیم و تکریم کے آداب ایجاد کر لیتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے پھر اس کی خود آقا علیہ السلام نے اپنی سنت کے ساتھ، اپنی حیات طیبہ میں اپنی سنت کے ساتھ اس کے راستے متعین کیے۔ ادب، تعظیم و تکریم اور محبت، یہی ایمان، یہی سنت رسول ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد میں حدیث آئی ہے، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ہے، کتاب الحدود اور حدیث نمبر ہے 4449، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ بڑے اہم دو سندیں دے رہا ہوں کہ یہ سارے ادب، تعظیم و تکریم کے طریقے جو صحابہ کرام نے وضع کیے، ان کی اصل اور اساس حضور کی سنت میں کیا ہے، کس طرح وضع کیے، کیا حدود مقرر کی۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہود کا ایک گروہ تھا، ان کے ہاں ایک واقعہ ہو گیا، مدینہ کے قریب ایک ان کی بستی تھی، اس میں بدکاری کا واقعہ ہوا۔ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تشریف لائیے اور سماعت کر کے آپ یہ واقعہ ہوا ہے بدکاری کا تو اس پر سزا جاری فرمائیے، حکم کیجیے۔ یہود نے کہا۔ سنن ابی داؤد میں حدیث صحیح ہے، آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، ان کی جو جگہ تھی یہودیوں کی اس میں بیٹھے، انہوں نے آپ کے لیے مسند بچھا دی، آپ مسند پہ تشریف فرما ہوئے، بدکاری کا مقدمہ سامنے رکھا گیا، انہوں نے پوچھا اس کی سزا کیا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تورات لے آؤ۔ اب دیکھیے کتنا پیسفل ریلیجن ہے، کتنی وسعت ہے دین میں،
اپنے دین اسلام اور قرآن کی اپنی سزا نافذ نہیں کی. یہود ہیں، سماعت کر کے فرمایا جو تمہاری کتاب تورات کا قانون ہے وہی نافذ کروں گا تم پر. میں تورات لاؤ. تورات لائی گئی. اب یہ جو تورات لائی گئی یہ وہی تورات تھی جس کے لیے قرآن مجید میں جا بجا آیا ہے کہ اس کے اندر تعریف کر دی گئی، تبدیلی کر دی گئی، الفاظ بدل دیے گئے. یہ تعریف شدہ تورات تھی، ترمیم شدہ تورات تھی. اصل تورات جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی وہ اسی کا ذکر تو قرآن میں آتا تھا، اور ان کے ہاں وہی تورات تھی جو بدل کی گئی تھی، بدلی ہوئی تورات تھی، اصل بھی نہ تھی. مگر جب وہ لائی گئی، سامنے تورات لائے تو آقا علیہ السلام تورات کو دیکھ کر مسند سے اٹھ گئے. اب ادب کے آقا علیہ السلام سلیقے سکھا رہے ہیں، قرینے سکھا رہے ہیں. تورات کو دیکھ کر اٹھ گئے، اس مسند سے اٹھ کر، اور فرمایا اس تورات کو اس مسند پہ رکھ دو. خود اٹھ گئے اور مسند پہ رکھ کر حدیث کے لفظ میں فنازع الوسادۃ من تحتہ، اپنے نیچے سے وہ جو مسند تھی وہ نکال دی. ووضع التوراۃ علیہا، اس کے اوپر تورات رکھ دی. وقال، تورات کو خطاب کر کے فرمایا وقال آمنت بک وبمن انزلک، اے تورات میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں اور جس نے تجھے نازل کیا اس رب پر ایمان رکھتا ہوں. وہ تورات جو تحریف شدہ ہے، ترمیم شدہ ہے، مگر چونکہ وحی الہی تھی سارا کچھ تو نہیں بدل گیا، کچھ نہ کچھ تو اس میں ہے نا، کچھ بدل گیا، کچھ ہے. وہ جو چند کلمات تورات میں بچ گئے تھے، صاحب قرآن پیغمبر اللہ کی اس وحی کے چند کلمات کی بھی تعظیم کر کے مسند اس کو دے رہا ہے. تو آقا علیہ السلام نے ادب کے یہ طریق سکھائے تھے کہ دوسرے کا اگر دین و مذہب ہو آسمان سے نازل شدہ، باوجود تبدیلیوں اور تحریفوں کے، چونکہ اثر اس کا دین کا نازل کرتا ہے اس کی کتاب کا، تو اس کا بھی احترام کرو. پھر آقا نے فرمایا اپنے ایک عالم کو بلاؤ. ایک یہودی عالم آیا، اس کو فرمایا اس میں پڑھو رجم کی سزا کیا لکھی ہے. آقا علیہ السلام انہی کے عالم سے انہی کو پڑھا کے سنانا چاہتے تھے. تو جب اس نے پڑھا تو بتایا کہ اس میں رجم کی سزا ہے. یہ وہی تھی جو تاجدار کائنات اپنی امت کو دے چکے تھے. تو فرمایا میں کہتا تو سمجھتے کہ اسلام کی سزا نافذ کر رہے ہیں. تورات منگوائی، یہودی عالم بلوایا، اس کو کہا پڑھو، اور اس سے پڑھا کر آقا علیہ السلام نے رجم کی سزا دلوائی. اور دوسرا بڑا عجیب واقعہ جو آقا علیہ السلام کی سنت ادب سے ثابت ہوتا ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، اور کنز المال میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا اور فتح مکہ کے دن آقا علیہ السلام حرم کعبہ میں داخل ہوئے. 360 بت تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی. آقا علیہ السلام نے بتوں کو گرا دینے کو حکم دیا اور فرماتے جاتے قال جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. تو منہ کے بل وہ چھڑی کے ساتھ صحابہ گراتے اور بت گرتے جاتے. بتوں کو گراتے گراتے آگے کعبہ میں جب گئے ثم داخل رسول اللہ البیت، اندر باہر سب بت ہی بت رکھے ہوئے تھے. جب کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے فصلی فی رکعتین، تو آقا علیہ السلام نے 2 رکعت نفل ادا کی. فرعا فیہ تمثال ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. جب اندر گئے تو اندر انہوں نے دیکھا آقا علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ان کے بھی بت بنا کے تمثال، تصویریں، صور، ان کے بھی بت بنا کے رکھے ہوئے تھے. انہوں نے آقا علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا. یہ بھی پہچان تھی، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ حبل ہے، یہ عزا ہے، ختم. اور آگے بھی بت بنا کے رکھے تھے سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق علیہ السلام کا، پرانے وقتوں سے، چونکہ ملت ابراہیمی تھی نا. تو آقا علیہ السلام نے پہچان لیا. جب پہچان لیا اور انہوں نے ان کے ہاتھ میں تیر دیے ہوئے تھے کہ یہ قسمتوں کا حال بتاتے ہیں. ان کے اپنے مشرکانہ عقائد تھے. ہر بت کو چھڑی سے گرایا. یہ بھی بت تھے، شرک تھا، شریعت میں حرام تھا، منع تھا، شرک تھا، کفر تھا، عبادت کی جاتی تھی. شریعت اور اسلام ان کو گوارا نہیں کرتا، مگر سارے حقائق کے باوجود چونکہ ان کے نام پر بنائے گئے تھے ان کو چھڑی سے نہیں گرایا. ہر بت کو چھڑی سے گرا دیا.
سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق علیہ السلام، ان کے بھی بت تمثال بنائے ہوئے تھے، ان کو چھڑی سے نہیں گرایا. ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے بزعفران فلا تخوا بذلک التماثیل، فرمایا زعفران لے آؤ، اور زعفران پانی میں حل کر کے ان کے اوپر زعفران لگا دیے تاکہ ان کی پہچان نہ رہے. بس ان کو گرایا نہیں، توڑا نہیں، زعفران مل دیا تاکہ وہ پہچان ختم ہو جائے. بت تھے جس کی شریعت میں اجازت نہیں، مشرکانہ عقائد کی علامتیں ہیں، مگر چونکہ ان کے نام کی طرف نسبت ہے تو ان کو بھی چھڑی سے گرانا گوارا نہیں کیا. ادب کا یہ عالم ہے تاکہ مشتبہ ہو جائیں، تصویریں ان کلیئر ہو جائیں. اور مصنف عبد الرزاق میں روایت ہے، امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں، امام ابو حاتم، امام طبری روایت کرتے ہیں، سراقہ بن مالک نے پوچھا رفع حاجت کرنے کے لیے، پوچھا کہ یا رسول اللہ رفع حاجت کے وقت کیا کروں، کس طرف رخ رکھوں؟ اب 250 میل دور بیٹھے ہیں مدینہ میں. تو آقا نے فرمایا کہ رفع حاجت جب کرنے کے لیے بیٹھو تو سینکڑوں میل دور جو نہ ہو، کعبے کی سمت بھی منہ نہیں کر سکتے. اور ائمہ فقہاء نے بتایا کہ پشت بھی نہیں کر سکتے. شمالن جنوبن، یعنی دوسری دو سمتوں کو یوٹیلائز کرو. وہ کعبہ جو نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، رفع حاجت کے وقت سینکڑوں میل دور اس کی سمت کا بھی ادب ہے. حتیٰ کہ اسلامی فقہ میں کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا بھی منع ہے، سپٹ کرنا بھی منع ہے. سینکڑوں میل دور کعبہ جو سامنے نہیں ہے اس کی طرف منہ کر کے تھوکنا منع ہے. یعنی جس سمت قابل ادب وجود ہے اس سمت کا بھی احترام ہے، اس سمت کا بھی ادب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معیار عطا کیا تھا ادب کا اور تعظیم و تکریم کا، اور یہ معیار محبت کا تھا. اسی معیار ادب کو صحابہ کرام نے روا رکھا، اس کو جاری کیا، اور یہی معیار ادب، یہی معیار تعظیم. اب میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. تابعین اور تبع تابعین جو ائمہ، جو اکابر اسلام ہیں، اعلام امت ہیں، جو اکابر امت ہیں، اسلاف ہیں، جو سلف کا عقیدہ تھا، یہ صحابہ کرام کے طرز عمل ہیں. اب یہ طریقہ تابعین اور تبع تابعین اور امام مالک اور ائمہ تک. خلیفہ ابو جعفر المنصور مسجد نبوی میں آیا ہے. قاضی ایاز الشفا میں اس کو روایت کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ تحقیق سے. اور آ کے وہ ذرا باآواز، خلیفہ ہے، بادشاہ وقت ہے، تھوڑی اونچی آواز سے بات کرنے لگا. امام مالک پاس کھڑے ہیں، فرمایا لا ترفع صوتک فی ھذا المسجد، اے خلیفہ وقت یہ مسجد نبوی ہے، اس میں آواز بلند نہ کرنا. اب عام مسجد میں بھی وہ اللہ کا گھر ہے، مگر فرمایا اس مسجد میں آواز بلند نہ کرنا. فإن اللہ عز وجل ادب قوما، اللہ نے امت کو یہ درس دیا ہے ادب مصطفیٰ کا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اپنی آوازیں مصطفیٰ کی آوازوں سے اونچی نہ کرنا. تو آقا علیہ السلام کی وصال بھی ہو گیا، مگر عبادت وصال بھی حضور کا ادب وہی ہے جو ظاہری حیات میں تھا. اور آقا فرمایا امام مالک نے یہ ادب سکھایا. اور جس قوم نے اپنی آوازیں ادب مصطفیٰ میں پست کر لی، نیچے کر لی، اللہ نے ان کی مدح کی، تعریف کی، کہہ کر ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. جنہوں نے حضور کے ادب میں اپنی آوازیں پست رکھی، اللہ نے انہی کے دلوں کو تقوی عطا کیا. تو گویا تقوی ادب اور تعظیم رسالت سے نصیب ہوتا ہے. اور پھر فرمایا جنہوں نے حضور کی بے ادبی کی اللہ نے ان کی مذمت کی. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اور اے میرے حبیب جو لوگ گلی میں آ کر دروازے کے باہر اونچی آواز سے آپ کو بلاتے ہیں ان کو عقل ہی نہیں کہ ادب میں مصطفیٰ کیا ہے. یہ آیتیں کوٹ کی خلیفہ ابو جعفر منصور کو. اس کے بعد اس نے پوچھا سمجھ کر کہ اب دعا کا وقت ہے، اے امام مالک بتائیے میں دعا حضور کی طرف، قبر انور کی طرف چہرہ کر کے دعا کروں یا ادھر پشت کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کروں؟ دعا کیسے کروں، اس کا ادب کیا ہے؟ فرمایا لما تصرف وجهك عنه وهو وسیلتك ووسیلۃ ابیک آدم الی اللہ یوم القیامہ. اس ہستی کی طرف
پشت کر کے کیسے دعا کرتے ہو جو تمہارا بھی وسیلہ ہے اور تمہارے باپ حضرت آدم کا بھی وسیلہ ہے قیامت تک؟